جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے اوپر خان صاحب کا رد عمل آیا ہے۔ خان صاحب نے کیا کہا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، اظہر مشوانی صاحب کے دو بھائی جو لاپتہ ہیں ان کا مقدمہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جناب اس کے اوپر ایک فیصلہ بھی جاری کیا ہے۔ یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، جس طرح میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں، کہ اظہر مشوانی کے جو دو بھائیوں کا بازیاب نہ ہونا بادی النظر میں توہین عدالت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب یہ فیصلہ جاری کیا ہے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ 9 اگست کے عدالتی حکم پر عمل نہ ہونا بادی النظر میں توہین عدالت ہے۔ سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، آئی جی، ڈی جی ایف آئی اے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور وضاحت کریں کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ تو ایک طرح سے شو کاز نوٹس ان کو جاری کیے گئے ہیں، کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور ذاتی حیثیت میں بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وزارت دفاع کے نمائندے، پولیس اور اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ کچھ معلوم نہیں۔ عدالت نے دونوں لاپتہ بھائیوں کو عدالت میں پیش کرنے کا واضح حکم دیا، نہ عدالتی حکم پر عمل ہوا، نہ ہی کوئی پیش رفت ہوئی یا کوئی دستاویز پیش کی گئی اور نہ ہی اس کی کوئی کوشش کی گئی۔ اب 15 اگست کو عدالت نے ذاتی حیثیت میں ان افسران کو طلب کر لیا ہے، جن کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا۔ اچھا جی، ملک میں انٹرنیٹ کی سروس جو ہے بہت زیادہ سلو ہوئی ہے۔ واٹس ایپ بھی صحیح نہیں چل رہا۔ واٹس ایپ کے اوپر اگر آپ کسی کو ویڈیو بھیجتے ہیں یا کسی کو وہ تصویر بھیجتے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی انلیس کہ آپ اس کے اوپر وی پی این لگا لیں۔ تو آئی ڈونٹ نو اس کا کیا ایشو ہے۔ یہ ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز مسلسل خلل کا شکار، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، بہت سارے لوگ جو فری لانسنگ کرتے ہیں ان کو بھی ایشو کا سامنا ہو رہا ہے۔ مختلف ویب سائٹس نہیں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق فائر وال سے ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق فائر وال سے نہیں ہے، یہ کوئی عالمی سطح کے اوپر مسئلہ ہے۔ لیکن یہ میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ زیر سمندر جو کیبل کٹنے سے دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس میں جو خلل پیدا ہوا تھا یا جو خرابی پیدا ہوئی تھی وہ چند روز میں ختم کر دی گئی تھی، جس کے بعد دنیا میں آن لائن جو رابطے ہیں وہ معمول پر آنے آگے، لیکن پاکستان میں انٹرنیٹ سروس ابھی بھی خلل کا شکار ہے۔ تو کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں اس سارے مسئلے کا جو ہے سامنا ہے لوگوں کو۔ آئی ڈونٹ نو فائر وال کا تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ لگائی اور پہلے کہا گیا کہ کوئی ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے مبینہ طور پہ، پھر کہا گیا کہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہو رہا، کوئی ایسی فائر وال نہیں ہے، پھر کہا گیا کہ جی پتہ چلا کہ جی فائر وال واپس بھیج دی گئی ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں جی دوبارہ ٹیسٹ ہو رہی ہے۔ تو مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ ساری مختلف حکومتی ذرائع سے خبریں آتی ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ جی اب تو فائبر وال بھی آ گئی ہے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو اگر اتنی ذمہ دار شخصیت فائبر وال کا ذکر کر رہی ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو آیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں خرابی ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ کسی کے نے بتایا تھا کہ جناب کہیں پہ زیرو کا بلب خراب ہوا تھا، تو وہ انہوں نے ایسا الیکٹریشین بلایا کہ وہ زیرو کا بلب چینج کرنے آیا تھا لیکن پورے گھر کی بجلی جلا کے چلا گیا۔ تو آئی ڈونٹ نو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ہمارے انٹرنیٹ کا جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، مریم نواز صاحبہ گئی تھیں ارشد ندیم صاحب سے، انہوں نے ملاقات کی ان کے گاؤں میں، ان کا تمغہ ان کو دوبارہ پہنایا، ان کو ایک گاڑی بھی تحفے میں دی اور گاڑی کا جو نمبر ہے وہ بڑا زبردست نمبر ہے، PAK 92.97۔ یہ جناب ہونڈا سیوک ان کو گاڑی دی ہے برانڈ نیو، یہ نمبر اوپر لگا کے دیا ہے۔ میرے خیال میں بڑا زبردست آئیڈیا۔ میرے لیے تھوڑی سی چیز باعث سے حیرت ہے کہ سندھ حکومت سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں، پنجاب سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں، ارشد کو تحفے دے رہے ہیں، لیکن علی امین صاحب خاموش ہیں۔ ارشد جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ہیرو تو نہیں ہے، وہ قوم کا ہیرو ہے۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے اس کو ابھی تک کچھ اناؤنس نہ کرنا، کوئی انعام نہ دینا، بھائی اور کچھ نہ دیں، آموں کی پیٹی بھیج دیں، اگر آپ کچھ اور افورڈ نہیں کر سکتے تو کچھ تو دیں۔ ویسے علی امین صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو پیسہ بانٹ رہے ہیں یا تو یہ اپنے حکمران اپنی جیبوں سے بانٹے نا، جو مریم نواز نے 10 کروڑ دیا ہے، کیا یہ حکومت پنجاب کا پیسہ ہے یا ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے؟ اسی طرح جو 5 کروڑ دیا جا رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، کیا وہ ذاتی اکاؤنٹ سے دیا جا رہا ہے یا حکومت سندھ کے اکاؤنٹ سے دیا جا رہا ہے؟ تو علی امین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو آپ ذاتی اکاؤنٹ سے دیں، پر اینی وے میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اگر ذاتی اکاؤنٹ سے ہی دینا ہے تو بے شک
ذاتی اکاؤنٹ سے ہی دے دیں ادھر کے حکمران، لیکن ارشد جو ندیم صاحب ہیں ان کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کا باقاعدہ رد عمل آیا ہے فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے اوپر۔ آج خان صاحب کے وکلا کی ان سے ملاقات ہوئی، انتظار پنجوتا صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے بعد میری خود نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بہت ساری چیزیں میرے ساتھ شیئر کی۔ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی فیض حمید کی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جانے اور ان کا ادارہ جانے، اس پہ ہمیں کوئی رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا انہوں نے ضرور ذکر کیا کہ جناب جنرل جو باجوہ ہیں ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی، ان کے بڑے اثاثے نکلے ہیں، 12 ارب کے اثاثے نکلے ہیں ان کی اہلیہ کے نام پہ، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ باقی یہ معاملہ جو ہے فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ان کے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے وہاں پہ کیا کہا۔ خان صاحب نے کہا کہ آج رات کو 13 اگست کی رات کو لوگ باہر نکلیں، ایک پاکستان کا جھنڈا اٹھائیں، ایک تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عوام آزادی کی خاطر آج گھروں سے نکلے۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بنگلہ دیش سے برے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، اور جو حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ جو ہے ایک تو نوجوان اور وکلا جو ہیں وہ تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان جو ہیں ان کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کو امید دلوائیں۔ پاکستان سے لوگ دیگر ممالک کی نسبت زیادہ بیرون ملک جا رہے ہیں، کہ جو حالیہ دنوں میں فگرز بھی آئے تھے کہ بڑی تعداد میں پاکستانی ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سابق کمشنر راولپنڈی کو بازیاب کروایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 3 نشستیں کل چھینی گئیں۔ اچھا، اب وہ کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ اچانک غائب ہو گئے ہیں، ان کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا۔ اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جو لوگ ابھی حکومت میں ہیں انہوں نے حکومت نہیں لینی تھی، لیکن کمشنر راولپنڈی کا بیان آیا تو ان کو ڈر لگا کہ کیا پتا اس کے بعد پھر کمشنر لاہور کا بیان آ جائے، کسی اور جگہ کی کمشنر کا بیان آ جائے، تو اس سے پہلے جناب جو ہے ہمیں حکومت سنبھال لینی چاہیے۔ یہ ایک حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ جناب پھر ہم نے سوچا کہ جناب حکومت سنبھال ہی لیں، تو اسی میں ہماری جو ہے نا وہ عافیت ہے۔ پر اینی وے آئی ڈونٹ نو جو کمشنر راولپنڈی کے الزامات ہیں ان کی کتنی تحقیقات ہوئی ہیں، یا تحقیقات کون کر رہا ہے، یا تحقیقات ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ تحقیقات تو ہونی چاہیے جو انہوں نے الزامات لگائے تھے، لیکن بعد میں کہا گیا کہ جی ان کو ڈپریشن ہے، دماغی کوئی مسئلہ ہے، یہ وہ ساری چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور جنرل فیض کی گرفتاری کا تعلق 9 مئی سے ہے، تو بہت اچھا موقع ہے۔ جنرل فیض اگر 9 مئی میں کوئی کردار اس نے ادا کیا ہے تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات کروائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے فیض حمید صاحب کی گرفتاری سے، یہ جنہوں نے ان کو گرفتار کیا وہ جانے، یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیجز آپ لوگ سامنے لے آئیں، اور انہوں نے کہا کہ بالکل کلیئر ہے کہ جنرل فیض سے ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی قسم کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو تبدیل کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا۔ اور جنرل فیض کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی انہوں نے آ کے مجھے پنجاب حکومت آفر کی تھی، پھر انہوں نے وفاق کی حکومت آفر کی تھی۔ اور جنرل فیض کے اوپر جو انکوائری ہوئی سپریم کورٹ کے حکم پہ ٹاپ سٹی کے کیس کے حوالے سے، وہ ٹاپ سٹی کا کیس یہ ہے کہ ان کے جو مالکان ہیں، انتظامیہ ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جنرل فیض نے ان کے گھر پہ، آفیسز پہ چھاپا مروایا، بڑے تعداد میں وہاں سے قیمتی چیزیں اٹھا لی گئیں، اور بڑا وہ پھر جو ہے نا کافی لمبا چوڑا الزام ہے۔ تو وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی مئی 2017 میں ہوا تھا، جس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اور اس وقت جو ہے وزیر دفاع بھی جو ہے خواجہ آصف صاحب تھے۔ پر اینی وے یہ خواجہ آصف صاحب نے دوبارہ بھی ان کے حوالے سے بیان دیا تھا کہ جناب جنرل فیض جب DG/ISI تھے تو اس وقت بھی وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے، اور مجھے آ کے انہوں نے یہ چیزیں آفر کی تھی۔ اچھا، دوسری طرف جو لاہور کے ٹریبیونلز کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ نے ٹریبیونلز میں جج صاحبان کو نامزد کیا، الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، الیکشن کمیشن نے اپیل لے گیا جی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھیج دیا دوبارہ اس کو معاملہ ہائی کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ کو، اور کہا کہ جناب مشاورت سے حل کیا جائے۔
مشاورت ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ کی جو نئی چیف جسٹس صاحبہ انہوں نے کہا کہ جناب جو ججز آپ کو دے دیے وہ دے دیے، اور آپ کو کون سے جج چاہیے؟ جج تو یہ سارے پاکستان کے ہی ہیں، اب یوگوسلاویا سے تو ہم جج نہیں منگوا سکتے، پر اینی وے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جج تو سارے قابل احترام ہیں ہائی کورٹ کے، ان کو کیوں پینل چاہیے؟ وہ ان ججز سے ان کو کیا اعتراض ہے؟ تو قاضی صاحب نے جناب وہ معاملہ کہا کہ جی مشاورت کریں تو مشاورت ناکام ہو گئی۔ اب جو الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے 19 اگست کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس عقیل عباسی اس بینچ میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب بھی اس 5 رکنی جو لارجر بینچ ہے اس میں وہ شامل ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ہوں گے ہی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور کی مشاورت تک سماعت ملتوی کی تھی، اب مشاورت کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معزز بینچ جو ہے یہ کہتا ہے کہ جی کیونکہ آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، جس طرح قاضی صاحب نے پچھلے فیصلے میں بھی لکھا جو 3 نشستیں نون لیگ کو ملی ہیں، تو اس وجہ سے اس آئینی ادارے کی منشا کے مطابق چیزیں چلیں گی، یا پھر جو ہے سپریم کورٹ جو اپنے بردر ججز ہیں جو عدلیہ ہے اس کے فیصلے کے مطابق چلے گی، اور جو جج صاحبان کے نام سامنے آ گئے ہیں انہی کو ٹریبیونلز میں مقرر کیا جائے گا۔ دوسری طرف تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ ریٹائرڈ جج لانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے جج لانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سیٹیں جس طرح جو ہے یہ مختلف ہم نے دیکھا کہ 3 حلقوں کی سیٹیں نون لیگ کو ملی ہیں جو الیکشن کمیشن نے ان کو دی تھی، پھر لاہور ہائی کورٹ نے کالا دم قرار دیا، پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، تو اسی طرح الیکشن کمیشن جو ہے ٹریبیونلز کے ذریعے جو ہے ان کو ایک طرح سے ریلیف دینا چاہتا ہے نون لیگ کو، اور تحریک انصاف کی جو مبینہ طور پہ سیٹیں چھینی گئی ہیں جو تحریک انصاف الزام لگاتی ہے وہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہ واپس ملیں، اس پلاننگ کے تحت اس قانون میں بھی تبدیلی کی گئی اور ریٹائرڈ جج صاحبان کے کہا گیا کہ ان کو لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، 5 رکنی لارجر بینچ اس کو سنے گا 19 اگست کو، دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔